بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آج کی ہماری گفتگو اولیاء اللہ کی شان میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے وہ عطا کر دے۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، یعنی کہ بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو۔ تو آج کی ہماری گفتگو بھی یہی ہے کہ خوبصورت چہروں میں سے ایک چہرہ جسے اللہ رب العزت نے ولایت کا مقام بھی عطا فرمایا، اپنا فضل بھی عطا فرمایا، اپنا کرم بھی عطا فرمایا اور خوبصورت چہرہ بھی عطا فرمایا، وہ ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ لامکانی پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام عبد القادر ہے اور آپ کے والد حسنی سید ہیں، اور آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کے والد کا نام ہے، اور آپ کی والدہ کا نام امۃ الجبار ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی آپ انتہائی نیک صالح اور اللہ کے ولی کامل تھے اور مستجاب الدعوات میں سے تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں اپنا بڑا قرب عطا فرما رکھا تھا۔ بلکہ آپ کے پورے خاندان کو اگر دیکھا جائے تو آپ کا پورا خاندان انتہائی علمی گھرانہ تھا اور فضل و کمال کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھا۔ آپ سید ہیں، حسنی اور حسینی سید ہیں، اور آپ کے والد محترم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کے جو لقب ہے جنگی دوست، اس کے حوالے سے کہ آپ کو جنگی دوست کیوں کہا جاتا ہے، تو ایک مرتبہ آپ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے بادشاہ کے خلیفہ وقت کے سپاہیوں کو دیکھا کہ انہوں نے بڑی حفاظت کے ساتھ شراب کے مٹکے سر پہ رکھے ہوئے اور اٹھا کے جا رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ آگے بڑھے اور اپنے رعب اور دبدبے اور جلال میں آپ آئے اور آپ نے ان کے وہ مٹکے شراب والے توڑ دیے۔ آپ کے رعب اور دبدبے کو دیکھ کر سپاہی تو کچھ نہ کہہ سکے، لیکن پھر وہ گئے خلیفہ کے پاس، بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے وہ بادشاہ کو ساری باتیں بتائیں کہ آج ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ جاؤ وہ ابو صالح موسیٰ کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اب سپاہی گئے اور جا کے انہوں نے پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے آئے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ فرمانے لگے کہ میں محتسب ہوں، احتساب کرنے والا، تو میں نے اس لیے یہ مٹکے توڑ دیے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ تجھے کس نے محتسب بنایا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ جس نے تجھے بادشاہت عطا کی ہے، جس نے تجھے حکومت عطا کی ہے، اسی نے مجھے محتسب بنایا ہے۔ تو جب یہ کہا، آپ کا اتنے الفاظ کے اندر ایسا رعب اور دبدبا تھا کہ بادشاہ نے اپنا سر جو ہے وہ اپنے ٹانگوں کے اندر دے لیا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگا کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ آپ نے یہ مٹکے کیوں توڑے ہیں، اس کے توڑنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس لیے کہ اس میں شراب تھی، تو شراب پینے والے کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے، تو میں نے آپ کو دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچانے کے لیے میں نے یہ شراب کے مٹکے توڑے ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ جاؤ پھر آج سے میں بھی آپ کو محتسب بناتا ہوں۔ لیکن آپ نے مزید کلام کرتے ہوئے جرأت مندانہ انداز کے اندر اور اللہ کے عطا کیے ہوئے فضل سے آپ نے کلام کیا، اور آپ فرمانے لگے کہ جسے اللہ تعالیٰ محتسب بنائے، جسے اللہ شان عطا کرے، اسے دنیا والوں سے وہ محتسب کا عہدے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب آپ نے اس انداز کے ساتھ بادشاہ کے سامنے بات کی
تو اس کے بعد آپ کو جنگی دوست کہا جانے لگا کہ آپ جنگی دوست ہیں، یعنی کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اس قدر پکے تھے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ کی طرف لے کے آتے ہیں، شیطان کے راستے سے روکتے ہیں، کہ آپ کے اندر ایسی جرت تھی، ایسا کمال تھا کہ اس کے بعد آپ کو جنگی دوست کے لقب سے لوگ پکارنے لگے، آپ کو جنگی دوست کہنے لگے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، شیخ لامکانی، پیران پیر حضور دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی مستجاب الدعوات تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان اور کمال عطا فرمایا تھا کہ حضرت عبداللہ سمعی آپ کے نانا ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات بنایا تھا۔ آپ بھی مستجاب الدعوات تھے، آپ کی پھوپھی بھی مستجاب الدعوات تھی، آپ کے والد بھی مستجاب الدعوات تھے۔ تو آپ کے جو نانا ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کیسے مستجاب الدعوات تھے کہ اگر کسی شخص سے ناراض ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لیتا، اور اگر آپ کسی سے خوش ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ اس پر انعام و اکرام کا نزول فرما دیتا۔ پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و عمل اور فضل و کمال کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے کہ آپ جب واعظ و نصیحت فرماتے تھے تو آپ کی ایک ایک مجلس کے اندر کئی کئی لوگ آتے اور آ کر یہود و نصارہ آ کے اسلام قبول کرتے۔ حضرت شیخ عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس دور کے بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی ایک مجلس ایسی ہوتی تھی کہ ایک مجلس میں کئی کئی لوگ آتے، یہود و نصارہ میں سے آ کے اسلام قبول کرتے، ڈاکو آتے، چور آتے اور بدعقیدہ آتے، اور آ کر آپ کی مجلس کے اندر وہ توبہ و استغفار کرتے اور نیک اور صالح بن جاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی مجلس کے اندر ایک راہب جس کا نام سنان تھا وہ آیا، اور آ کر اس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کھڑا ہوا اور لوگوں سے کلام کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں یمن سے آیا ہوں، یمن کے اندر میں رہنے والا تھا، میرے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں اسلام قبول کر لوں، پھر میں نے ارادہ کیا کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا عالم ہے اس کے پاس جاؤں گا اور جا کر میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی اثناء کے اندر مجھے آنکھ لگی، جب مجھے آنکھ لگی، نیند آئی، تو خواب میں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں آ کر مجھے حکم دیا کہ جاؤ تم بغداد کے اندر چلے جاؤ، اور بغداد کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ جا کے اسلام قبول کر لو، کہ اس وقت پوری روئے زمین کے اندر ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، یعنی کہ سب سے بڑے روئے زمین پہ اس وقت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اسی طرح شیخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے پاس 13 شخص آئے اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نصارہ تھے اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اسلام قبول کر لیں۔ تو جب ہم نے ارادہ کیا اسلام قبول کریں، پھر سوچنے لگے کہ کہاں جائیں اور جا کر اسلام قبول کریں، تو کہتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ جاؤ تم بغداد کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ اور جا کر ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لو، کہ جس قدر ان کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر اسلام کی برکتیں نازل ہو سکتی ہیں، اس قدر کسی اور کے پاس جا کر تمہارے دل کے اندر اسلام کی برکت نہیں آ سکتی، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مستجاب الدعوات تھے، رب کے مقرب تھے، رب کے برگزیدہ تھے، رب ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ جب انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب اسے محبت کرنے لگ جاتا ہے، پھر دنیا کی ہر چیز اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتی۔ تو دیکھیے کہ دور دراز علاقوں سے، دوسرے ملکوں سے آ کر لوگ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے اسلام قبول کرتے ہیں اور اپنی زندگی بھی سنوار لیتے ہیں، آخرت بھی سنوار لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، شیخ لامکانی، پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
محبت عطا فرمائے اور آپ کی محبت میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔